اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے. تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو، یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سی اے کرنا چھوڑ دیں. میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ او لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ. ٹینشن تو لینی نہیں ہے. میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، او لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اسکول آج پتا چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ. بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں. وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا. مسافر خانہ ہے نا. وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا. 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری ہوگا. بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا. تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنا، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں. لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 رات. تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا، تو 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے. مائنڈ یہ ہے بزنس مائنڈ. اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا؟ یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے. بے یار اف، پتا چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے. اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے. تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا. مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں. میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، اس نے کہا یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے. پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں، تو مسقط میں یہ، انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا. آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ. تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ. جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے. تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت. دنیا کو لات مارنا آئے گا، پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا. تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی. جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی بھی نہیں، پورے قرآن کی، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے. گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم. تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں؟ ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا ہے 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے، اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، وہ بچپن کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر. ایسے ضیاء الحق کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں، ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی، ٹھیک ہے،
اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائڈ کی مانگ نکال کے, تو ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے. آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا, وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھائیے, یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا, ومن اراد الآخرہ, جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی, تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا. اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب, نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیہ. صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی, نشانہ بازی کی. قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی, فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ, اپنی تیر کی صلاحیت. تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم. تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے نا, کہ جی ٹماٹر بیچوں گا. مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا ہم کیا کریں گے, اب ٹماٹر بیچیں گے. اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے, اب ہم ٹماٹر بیچیں گے. تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسے. اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ, اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے. کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی, ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی, راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی. راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا, وہ کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں جو بظاہر ہو گیا. آپ نشان حیدر دو, اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے, لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے. اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے. وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں, میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ, مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے, بولو, آخرت. تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ, تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر, تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی, میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. ومن اراد الآخرہ, جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت, اور اچھے سے اچھا کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا, کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے. یقیناً ہو سکتی ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ. اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں, تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب, بولو, ملے گا. نیت کیا ہے؟ آخرت. پھر وہ 2 نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں. پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے, وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا. تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو, آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟
اللہ کو زیادہ محبوب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا. تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آخرت. دوسری کوشش وسعى, کوشش بھی کرے. صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے, اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا, میں اچھا تاجر بنوں گا, پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں, میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا, تجارت کروں گا, کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں, بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ, پڑھے ہوئے, امتحان آ رہے ہیں, پڑھے ہوئے آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ ہل ہی نہیں رہے آپ. تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے, وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا آپ. تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا. نیتیں کر کے پڑے رہو, ہمت نہ کرو, عمل نہ کرو, تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو, عمل ہو نہ سکے, پھر اللہ اجر دے دیتا ہے. جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی, بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا, اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا, ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. عمل بھی کرنا پڑے گا. تیسری شرط اللہ نے بتائی, وسعى لها سعيها, کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی, کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی, اللہ نہیں مانے گا. آج کتنے ایکٹر ہیں, اداکار ہیں, ناچنے والی فنکارائیں ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہہ رہے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا, ہم ڈانس کلب میں گئے, ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ, ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں. اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے, ڈپریشن ختم ہوگی, اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر. تو یہ کوشش تو ہے, ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو, مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے؟ پابندی. آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے, آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی, اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو بھی گیا, آپ کی نیت بھی اچھی تھی, انسانیت کی خدمت, لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے. آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے, سودی بینک میں, کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا, اس کو حج پہ بھیجوں گا, عمرے پہ بھیجوں گا. نیت آپ کی اچھی ہے, ثواب 2 ٹکے کا آپ کو, کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت کا ثواب نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا, میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی, آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے, میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا. اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے. تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول, لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں, لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے. اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, ثواب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں, جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے. وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں, لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں. ملیشیا سے ایک تاجر آئے, ان کی میٹنگ تھی, وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے کسی کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, سگنل سارے کیا ہو گئے بند. کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں, ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں, سفر میں الگ چلتے ہیں, ہر چیز میں ایک الگ ہی. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے. تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, یہ کنٹینر سے ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا, آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے, آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے, تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر, کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے, وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام. محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا, کسی تابعی نے بنایا, آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا,
تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے, کوشش تمہاری گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے, توحید پرست ہونا چاہیے. مشرک کا, کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا. اللہ پہ, اس کے پیغمبروں پر, اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا, ادروائز دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں اجر نہیں ملے گا. بات آ گئی کھوپڑی شریف, اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے. تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کر لو. ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے, ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں پڑھو. ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے, لیکن کس کے لیے پڑھو؟ آخرت کے لیے. محنت کرو, محنت. 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1, ہر کام میں نیت آخرت. نمبر 2, کام بھی کرنا ہے, خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا. نمبر 3, کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے, علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو, ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. نمبر 4, آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, ختم نبوت پہ, جو اسلام کے ضروری عقیدے جن کو ایمان مفصل, ایمان مجمل کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, دیکھنے میں بہت لگتا ہے, پھونک مارو اڑ جائے گا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے, جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو. لوگ کہتے ہیں نیوٹن نے اتنی خدمت کی انسانیت کی تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہتا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, وہ تو نیوٹن آخرت میں ملے گا تو اس سے پوچھیں گے آج کل کدھر گھوم رہے ہو بھائی تم. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس کے آپ پر احسانات ہیں, اس نے بہت سارے سائنسی عقدے حل کیے, اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں. تو اللہ قیامت میں نیوٹن سے سوال کرے گا کہ پبلک کو تیرے احسانات کی وجہ سے تجھ سے محبت تھی, تو نے مجھے بھی یاد رکھا میرے احسانات کی وجہ سے. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو اللہ تو سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ آپ کے ابا نے آپ کو فرانس 2 منٹ میں بعد پھر اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, 9 بجے ہی جماعت ہوگی, بے فکر رہیں, جماعت دیر سے نہیں ہوگی. میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں نا, جماعت ٹائم پہ ہی ہوتی, تو 9 بجے ہی جماعت ہوگی, سنتوں کا ٹائم نہیں دیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو فرانس بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے, انویسٹمنٹ کی, پیسہ خرچ کیا, میرا بچہ بڑا سائنٹسٹ بن کے آئے گا, پھر اتنا میں پیسہ لگاؤں گا, پھر بوڑھے باپ کی خدمت کرے گا. بچہ فرانس سے جرمنی نکل گیا, وہاں سے جاپان نکل گیا, ابا کے پیسوں پہ کھا پی کے اس نے ٹرسٹ بنایا, پھر اس نے جناب جاپانیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے, امریکیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے. ابا کو ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا. ابا بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا, بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا فون ہی نہیں اٹھا رہا, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. تو انسان کہیں گے یہ بندہ بڑا نائس ہے یار. ابا سے جب پوچھو گے, ابا کہے گا آنے تو دو, میں نے تو اس کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے, اور میں اب نادرہ سے بھی اس کا نام اپنے بیٹوں کی فہرست سے نکال رہا ہوں. تو بھائی ابا جب مانے گا جب تم ابا کو مانو گے. تو اللہ کہتا ہے جن سائنسدانوں نے انسانیوں کی خدمت کی, انسان ان کو مانتے ہیں, ان کو نوبل پرائز بھی دیتے ہیں, ان کی عزت بھی ہوتی ہے, یونیورسٹی ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے. جب آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو سارا خرچہ تو میرا ہوا ہے نا ان کے اوپر. کیا خیال ہے؟ خرچہ کس کا ہوا ہے؟ جب نیوٹن پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا آئنسٹائن نے پیدا کیا تھا؟ تو خدا نے پیدا کیا تھا. نیوٹن نے خدا کا شکر کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا نیوٹن نے شکر ادا نہیں کیا بھائی, مجھے نیوٹن کی رپورٹیں نہیں ہیں, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ادا کیا ہے تو کامیاب ہوگا, ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا, میرے ناکام ہوگا. اللہ کہے گا جس نے تجھے پیدا, اللہ کہے گا آسمان سے بارشیں تو میں برساتا تھا, زمین سے تناور درخت کون اگاتا تھا, تو خالی یہ بتاتا تھا کہ یہ کیسے اگ رہا ہے, یہ آم کی گٹلی سے آم کیسے بنتا ہے. اس آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر کہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے درخت بنتا ہے, اور درخت میں پھول اگتے ہیں, پھول تتلیوں کو مائل کرتے ہیں, ان سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر آم پیدا ہوتا ہے, اور ہر آم میں وہی گٹلی ہوتی ہے جو زمین میں تم نے دفن کی ہوتی ہے. یہ سافٹ ویئر تو نیوٹن نے تھوڑی انسٹال کیے ہیں, نیوٹن نے تو بتایا کیسے, نیوٹن نے تو یہ بھی نہیں بتایا, کسی اور سائنسدان نے بتایا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو میں ہوں. نیوٹن نے کتنی دفعہ آم کھائے ہوں گے, کتنی دفعہ گائے کا دودھ پیا ہوگا اس نے, جو سوکھے چارے سے خدا نے گائے کا دودھ بنا کے اس جانور کے تھنوں میں ڈالا. تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی, تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی. تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے, جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا,
کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو، تم نے اس کو کتنا یاد کیا، اس کے پیغمبروں کو، اس کے سفیروں کو تم نے مانا، ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا، تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا، معیار الگ ہے۔ دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخرت میں نہیں ہوتے میرے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے۔ میں مثال نہیں دوں گا، نام نہیں لوں گا، مسجد میں بھی اور ہم لوگ مجھ سمیت سب کی انسلٹ ہوگی اس میں، کہ جس کو 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے 100 سال۔ بلی کی مثال دے رہا ہوں، غلط نہ سوچیں آپ۔ تو میں بھی اس میں داخل ہوں، ہم بھی سنتے بھی رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہا ہے۔ آپ اپنا ماضی اٹھا، ماضی میں ہم زیادہ اچھے تھے، ہر آنے والے دن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور۔ تبھی شاعر نے کہا نا، نظر سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، مرقد قبر کو کہتے ہیں، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا۔ تیرے قدم قبر کی طرف روز بروز جا رہے ہیں اور نظر تیری بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، جا کدھر رہا ہے، دیکھ پلاٹوں کی طرف رہا ہے۔ ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن ہر آنے والے دن میں ہماری نظر میں بحریہ ٹاؤن کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ تو قبر کی جا قبر والے پلاٹ کی طرف رہے ہیں اور دیکھ کدھر رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے۔ ایک دن ریاض ملک کا بھی جنازہ اٹھے گا میرے بھائی، جو اتنا بڑا مالک ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں، وہ جائے گا 6 فٹ کی قبر میں۔ راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ اصل زمینداری ہمیں قبر میں ملتی ہے، وہ ہمارا اپنا پلاٹ ہوتا ہے۔ آج کل تو وہ بھی نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں میں گورگن وہاں سے بھی نکال کے نا شاپر میں ہڈیاں ڈال کے پتہ نہیں کوں کو کھلا دیتا ہے، دوسرا مردہ دفناتا ہے اس میں۔ تو جو اپنا تھا وہ بھی اب اپنا نہیں رہا۔ تو آپ بحریہ ٹاؤن کو سمجھ رہے ہو میرا ذاتی پلاٹ ہے، تمہارا ذاتی واتی ڈرامے بازی ہے یہ۔ اس میں زیادہ یہ بچوں کے کام ہیں، جو بچے کھلونے جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی بلڈنگوں سے کیا ہو رہے ہو، جھنجھونے سے خوش۔ تو یہ خوش نہ ہو، کیونکہ یہ خوشی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے مجھے اور یونیورسٹی میں، کالج میں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے، لڑکے کی گرل فرینڈ ہے، ابا اماں شادی نہیں کرا رہے۔ 5 سال بعد ایجوکیشن، ایکچولی جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، لڑکی کچھ کر تو لو پہلے، اور پھر وہ 5 سال بعد جب بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے، اس کو خود اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے باپ سے نہیں پوچھتا، اس لیے ٹائم پہ ہو جاتی ہے اس کی۔ چونکہ ہم لوگ اپنے ابا سے پوچھتے ہیں، تو ابا کا دنیا زندگی میں خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ بننے کا حق صرف مجھے کو تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حق اللہ نے سلب کر لیا ہے۔ اب میرا بچہ کسی اور کا باپ، بولو بھائی، نہیں بن سکتا۔ یہ ابا کا خیال ہوتا ہے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن تپا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تپا ہوا۔ ڈیلی اس طرح کے مسئلے ہیں۔ زنا ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے۔ ان کو بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، 1 نمبر کا ٹھرکی ہو، زانی ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ لڑکی ڈاکٹر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، پائلٹ بن جائے، وہ سوسائٹی میں کسی کی بیوی بن جائے، بچوں کی ماں بن جائے، ایک سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے اچھی عورت بن جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے اب۔ او بھائی، اچھا پتہ ہے آج کل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے تمیز سے بات کرتا ہو اور ترقی کی بات کرتا ہو، ڈسپلن، لال بتی پہ رک جاتا ہو، گرین پہ چلتا ہو، اور ٹریفک کے قوانین کا خیال کرتا ہو۔ کبھی کسی کا آج تک اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ او بھائی، یہ انگریزوں کی نظر میں اچھا ہے، اسلام میں اچھا، یہ اچھے کا ایک جزو ہے۔ اسلام میں اچھا کیا معیار کچھ اور ہے۔ ٹاپک شروع سے ہی چینج ہو گیا آج تو۔ ویسے تو میرا ٹاپک بیچ میں جا کے چینج ہوتا ہے، لیکن آج بیان کے شروع میں ہی چینج ہو گیا۔ یہ اچھا ہو گیا، کیونکہ درمیان میں چینج ہونا ہی تھا، تو شروع میں ہی ہو جائے، اچھا ہے نا، پھر اسی ٹاپک پہ چلیں گے ہم۔ دیکھو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر میں کافروں میں بیان کر رہا ہوتا، میں غیر مسلموں میں، ملحدوں میں، ایتھیس لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، تو اس کا مطلب مانتے ہیں اسلام کو، ورنہ اس سردی میں آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی ہے بھائی؟ سردی میں چاہے گرم پانی سے بھی وضو کریں تو پتہ چلتا ہے بہرحال کچھ تو ایمان ہے نا، کچھ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، تبھی تو آئے ہیں نا۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہر شخص آج میڈیا پہ بھی، دنیا میں بھی، موٹیویشنل اسپیکرز بھی یہ بات کہ بھئی سوسائٹی میں اچھے افراد پیدا ہوں،
ہم سب سوسائٹی کے لیے کیا بنے؟ اچھے. فیملی پلاننگ والے بھی کہتے ہیں 2 بچے اس لیے کہ 2 بچے ہی اچھے. وہ کہتے ہیں اچھے پیدا ہوتے ہیں, 4-8 ہوں گے پتہ نہیں کیا چرسی ہیروئن, وہ غلط کہتے ہیں. لیکن بہرحال لیبل انہوں نے بھی ایک اچھا لگایا کہ یار 2 ہوں لیکن ہوں کیا؟ اچھے ہوں. تو ہر آدمی اچھا 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 کر کے اب تو یہ اچھے کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کسی کو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں تیرے اچھے بھی میرے پیسے دیں گے, تمہارے تو اچھے بھی دیں گے میرے پیسے. اچھے کا لفظ اتنا مشہور اور اتنا اچھا سمجھا جانے لگا ہے. تو دیکھو اس میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ انسان کو اچھا بن کے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ اچھا. لیکن اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہر شخص کی نظر میں نا اچھے کا مفہوم ایک الگ ہی ہوتا ہے. دیکھو یورپ میں آپ اگر رہتے ہو, آپ زنا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو وہ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے دیا, وہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو برے نہیں ہو. شراب پیو برے نہیں ہو. ٹیکس جو وہاں ٹائم پہ دے دے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یا بندہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو آسمان میں جو انہوں نے خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سائنسدان جو چاند پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اگر ٹیکس دیے بغیر جائے گا تو چاند پہ جانا بھی اس کے کام ان کی قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہتے ہیں ٹیکس چوری کیا اس نے ایسی کی تیسی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں ٹیکس چوری کرنا, جو چوری نہیں کر رہا ہوتا اس کو, وہ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ہے اچھا. یعنی ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی پوری انکم بتا کے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے لوگ, یعنی لوگ سمجھتے ہیں, میں اس میں نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. تو گوروں کے ہاں, غیر مسلموں کے ہاں آپ جو مرضی کر لو بھائی, کہتے ہیں تمہارا نجی معاملہ ہے, جو مرضی کرو, شادی کرو نہیں کرو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھو, گھر میں رکھو, کہنے تمہارا ہیڈیک ہے. یہ اچھا وہ ہے جو ٹیکس بولو ٹائم پہ, ملک کی قوانین کو فالو کرتا ہوں. تو بھائی ان کو رائٹ ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, وہ حاکم ہے, وہ جو مرضی کریں اپنی عوام کے ساتھ, جو مرضی قانون بنائیں. ہماری ایک گورنمنٹ ہے, اس کے بھی ایک لاز ہیں, اس کے بھی قوانین ہیں, ان کے ہاں بھی اچھے اور برے کا کرائٹیریا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے اس معیار پہ جو پورا اترے گا ہم اس کو پروموٹ کریں گے, جو اس پہ پورا نہیں اترے گا ہم اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو خوب سوچو یار, جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کی نظر میں بھی تو کوئی اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا اور کوئی معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ پڑھی ہے. گورنمنٹ کوئی نماز پڑھنے والے کو کوئی پروٹوکول دیتی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو اس سے کوئی ہے ہی نہیں, آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کا نجی معاملہ ہے بھائی. تو جس نے کائنات کو بنایا ہے نا اس کی نظر میں اچھے میں چند چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلے ہیں. اگر آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا, آپ سوسائٹی کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, قوم کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, محلے پڑوس والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اچھے بن جائیں, اپنی بیگم کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, بچوں کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, اللہ کی نظر میں آپ کے اچھے بھی اچھے نہیں بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم مانتے ہیں کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور وہ اس کائنات کو ایک دن ختم کر دے گا, ٹھیک ہے نا؟ یہ تو جگہ, یہ تورات میں بھی اللہ نے وعدہ کیا, انجیل میں بھی وعدہ کیا, قرآن میں بھی وعدہ کیا, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی کائنات. کائنات تو بعد میں جائے گی, ہم تو موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا, پبلک کو مرتا ہوا تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کسی کو اچھا قرار دے کر بہت بڑا ایوارڈ دے دیں, بڑی عزت دے دیں, اس کو جانا اس نے بالآخر کہاں ہے بھائی؟ قبر میں جانا. تو وہ ایوارڈ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ انڈا موڑ پہ تو تیل لینے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہاں کہاں جاتے ہیں, معمار میں, گلشن معمار میں. تو کہتے ہیں نا یہ تو ایوارڈ گئے تیل لینے. تو سب ختم, 21 توپوں کی سلامی دو قبر والے کو, وہ اس کو نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے آپ میرے مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دیں یا 22 توپوں کی سلامی دیں, یا سلامی دیں ہی نہیں, یا قبر پہ پھول ڈالیں یا نہیں ڈالیں. مرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میں اکثر وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دیکھو اسلام کی ہدایت اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ ایک قدم بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عقل انسان کو
اگر اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کے عقل چلے گی نا وہ ہمیشہ جہنم اور گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا علی سگپارہ جنہوں نے کیٹو پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی تھی اور نہیں کر پائے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کا خواب پورا کروں گا. میں نے اس میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کرے یہ کلپ علی سگپارہ کے بیٹے تک پہنچ جائے کہ بھئی آپ اپنے ابا کے خواب کو کیوں پورا کر رہے ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابا خوش ہوں گے اس سے, تو دیکھو آپ کے یا تو یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد کوئی زندگی. کیا خیال ہے؟ یہی دو نظریے ہیں نا. موت کے بعد والی زندگی اسلام پیش کرتا ہے, اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے. وہ ڈیٹیل دنیا میں کوئی مذہب نہیں بتاتا. آسمانی مذاہب بتاتے ہیں, یہود و نصارہ جو آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب ہیں وہ نہیں بتاتے. وہ ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں, اس سمجھ میں آتی نہیں ہے. یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے تو ابا ختم. اب آپ کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا رسک لیں یا نہ لیں, اس سے ابا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ اس کام میں وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ابا کے ساتھ ہوا. آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے لوگوں کی واہ واہ کی چکر میں. لوگ جیتنے والے کو ہیرو قرار دیتے ہیں, جو اس جیت کے چکر میں مر گیا نا اس کو کوئی نہیں. ہٹلر اگر جیت جاتا نا یہ جنگ, دوسری جنگ عظیم, تو آج جرمن کا ہیرو ہوتا وہ. ابھی جرمنی میں ہٹلر کا نام لینے پر پابندی ہے. کیوں؟ ہار گیا تھا. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بات سمجھانا. غلط طریقے پہ چلا نا, خام خامے ملکوں کو کھانا شروع کر دیا کہ میں اس دنیا کا ہیرو, میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا. جرمن سب سے اچھی قوم ہے اور پوری دنیا میں جب تک فتوحات تھیں, سبحان اللہ, جب رشیا کے صحراؤں میں گیا ہے وہاں برف فوجیوں سے برداشت نہیں ہوئی, تو جو فوج ریورس ہونا شروع ہوئی ہے تو جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے, اور کہا جاتا ہے کہ بالآخر اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, خودکشی کی. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مروانے والا یہ آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کیٹو کی پہاڑی عبور کر لیں تو ایوارڈ مل جائے گا. مر گئے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس میں زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے؟ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ میں ایک دفعہ ڈیفنس میں گیا, ونس اپون اے ٹائم, تو وہاں لڑکے ویلیاں لگا رہے تھے. وہ آپ نے ساحل دیکھا ہوگا نا, سی ویو کا, تو لڑکے کیا لگاتے ہیں وہاں پہ, اب پتہ نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, یہ بات ہوگی میرا خیال ہے ابھی بھی لگا رہے ہیں. یہ یعنی 2004 یا 3 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ کہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر کیوں گئے؟ بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم وہاں پہنچ گئے, دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ تھا, دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہہ رہی مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ گھومنے چلتے ہیں, تو کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی سوئٹزرلینڈ کو؟ انہوں نے کہا خیال آنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ہم ویلیاں دیکھنے گئے تھے نا, ہم کوئی لگانے تھوڑی گئے تھے. تو ہم جب وہاں گئے نا تو لڑکے لگا رہے تھے ویلیاں, اور کچھ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, پائیدان پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ یوں بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں نا, یوں. یعنی کوئی بھی تمیز سے جہاں جس طرح سے بائک چلانی چاہیے اور جو بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں, وہاں کے علاوہ جہاں مرضی بیٹھو. تو لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ یار کیا زبردست. کوئی میٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی جناب ایک ٹانگ کھڑی کر کے بائک چلا رہا ہے. تو جو بھی آڑا ترچھا طریقے سے چلا رہا ہے لوگ ماشاءاللہ واہ واہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا تھوڑا تفریح ہو جائے گی. سمندر پہ گئے تھے, 2-3 دوست تھے ہمارے ساتھ, ہم نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. پیچھے سمندر تھا, آگے یہ حرکتیں ہو رہی تھی. تو ہماری 3 دوست تھے, تینوں کی بحث چل گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا بس یہ دیکھ کے خوش ہونے کا ہے, کرنے کا بالکل بھی نہیں. اس میں موت کا خطرہ ہے. کیوں 1% بھی رسک کیوں لیں؟ 1% بھی اگر رسک ہو تو پاگل ہے کیا؟ یا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا, آپ کا سر پھٹے تو یہ سلائی کرنے کے لیے بھی سارے آ جائیں گے, یہ فوراً گھر بھاگیں گے, ایمبولینس منگوائیں گے, بولیں گے چل بھائی نکل یہاں سے. ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے نا دعوت پہ, زبردستی ایک صاحب ہمیں کھلانے کی کوشش کر رہے تھے بہت محبت سے کہ کھائیں کھائیں کھائیں. میں نے کہا بھائی آپ جو ہمیں زبردستی ٹھوس رہے ہو نا, جب بدہضمی ہوگی تو آپ ہماری کال نہیں اٹھاؤ گے. تو محبت وہ کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کسی کے مشورے پہ کبھی بھی ایسا مت کریں کہ اپنی صحت خراب کریں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا 2 لڈو اور اگر آپ کھا لیں. یہ حماقت ہے. جب آپ بیمار ہوں گے نا کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. تو وہ ہم کیا کیا کہ ہم وہ دیکھنے لگے ساحل پہ. تو وہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے میرے بھائی,
प्रैक्टिकली मैंने कहा बेवकूफों को देखने का अपना मजा है, अक्लमंद तो नजर आते रहते हैं, तो थोड़ा सा बेवकूफ लोग भी देख लें क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं होता यार, रिस्क तो लेना पड़ता है बड़े कामों के लिए। हमने कहा बड़ा काम तो नहीं है ना ये, बड़े काम तो इंसानियत की खिदमत है भाई। आप पहाड़ के टू पहाड़ पे जा रहे हो, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई फंस गया, उसको निकालने के लिए रिस्क ले रहे हो, सुभान अल्लाह भाई। या कोई समंदर में डूब गया, उसको बचाने का रिस्क ले रहे हो आप, बशर्ते कि आपको तैराकी भी आती हो, वरना एक के दो हो जाएंगे। सही है। वो एक आदमी को एक के दो नजर आते थे, डॉक्टर के पास गया, जी मुझे एक के दो नजर आते हैं। कहते हैं आप चारों को ये बीमारी है? या उसको एक के चार नजर आ रहे थे। तो वो क्या करें, चुटकुले बहुत याद आते हैं। एक आदमी को डॉक्टर के पास गया, कहने लगा मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर हूं। तो उसने कहा पंखे से नीचे उतर तो मैं तेरा इलाज करूंगा ना, ऊपर बैठ के बता रहा है मैं बंदर हूं। तो अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाई ये सही नहीं है, ये रिस्की है, जान का खतरा है। वो कह रहे हैं अबे नहीं ये मैं तो तेरे मौलवी टाइप का आदमी, तो मुझे कह रहे हैं ये मौलवियों को ने तो वैसे ही हर चीज को पाबंदी लगाई हुई। बात चल रही है और एक लड़का धड़ाम से गिरा और उसका सर खुल गया। तो एम्बुलेंस आई है, जान नहीं थी उसमें, लग रहा था कि एक्सपायर हो गया, पता नहीं फिर बाद में बेचारे का क्या हुआ। फिर अगले हफ्ते इत्तला आई कि जी यहां हाईवे पे बाइकों की रेसिंग हो रही थी, तो वो बाइकें आपस में टकराई हैं, ऑन द स्पॉट दोनों की डेथ हो गई। लेकिन वही बात है कि जहां में है इबरत के हरसू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। इस दुनिया की जो अट्रैक्शन है ना, ये इंसान को अंधा कर देती है। एक वाहवा होती है ना, जब बाइक में जीत जाओगे आप, वाहवा भी तो होगी ना। उस वाहवा के चक्कर में किसी ने अपना घुटना जाया करवा दिया, किसी ने टखना लोहे का डला हुआ है, किसी के लट्टू डला हुआ है, ठीक है ना किसी के क्या डला हुआ है। तो ये वाहवा के चक्कर में होता है, बेवकूफी है। तो खैर हम जो असल बात अर्ज कर रहे थे आपसे, तो अली सगपारा का जो बेटा है, मैंने कहा यार इनको ये असल में ये तो और बहुत सारे लोगों की प्लान होते हैं ना, मीडिया फिर उनको प्रोमोट भी करता है, वाह भाई अपने बाप का सही वफादार है, अपने बाप के मिशन को कौन पूरा करेगा? बेटा। भाई मिशन क्या है, उससे क्या फायदा हो रहा है? रिस्क अगर नहीं है तो ठीक है भाई, पहाड़ों पे भी चढ़ो यार, अगर जान का रिस्क नहीं है। अच्छा है, सेहतमंद तफरीहात करनी चाहिए, इंसान का जहन भी खुलता है, सेहत भी अच्छी होती है। वीडियो गेम से तो अच्छा है ना पहाड़ों को सर करना, मोबाइल पे लगे रहना और स्नोकर खेलना, जिसका ना कोई जिस्म को कोई फायदा, ना कोई बॉडी को कोई फायदा, उससे तो अच्छा है आप पहाड़ों पे चलें। लेकिन जान का रिस्क लेके कभी ये काम करने का नहीं है, क्योंकि जान तो सबसे अहम है। तो मैंने कहा भाई अगर इनका ये नजरिया है कि हम मरने के बाद खत्म, तो फिर आप पहाड़ पे चढ़े या नहीं चढ़े, अब्बा को तो पता ही नहीं चलेगा, तो उनकी रूह कहां से खुश होगी? तो क्यों वो काम कर रहे हो जिसका अब्बा की मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं? और अगर आपका ये नजरिया है कि मौत के बाद जिंदगी है, जो कि इस्लाम कहता है, तो इस्लाम फिर आगे ये भी बताता है कि मौत के बाद जो जिंदगी है उसमें सदकात व खैरात का तो अब्बा को सवाब मिलता है, पहाड़ों पे चढ़ने का अब्बा को सवाब नहीं मिलता। ईसाले सवाब में इबादत का सवाब पहुंचाया जा सकता है, भागने का, पहाड़ों पे चढ़ने का कोई ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट है कि जी मेरी नानी का इंतकाल हुआ, मैं जो कटी पहाड़ी से होके आ रहा हूं, है भाई? अबे क्यों कटी पहाड़ी पे, तेरी नानी कैसे? भाई कटी पहाड़ी पे ऊपर जाऊंगा नीचे आऊंगा, नानी को सवाब मिलेगा। कभी सुना आपने? शायद मेमार में ऐसा होता हो, मेरी नानी का अल्लाह न करे इंतकाल हो गया, मैं मोटरसाइकिल की रेसिंग मैं आज जीत के दिखाऊंगा। भाई इसका नानी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो खूब समझ लो, आपको अल्लाह ने जो इस्लाम दिया है ना, अल्लाह की कसम इससे बड़ी नेमत आपके पास नहीं है। इस्लाम आपको गाइड करता है। आज जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम से आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार करने की वजह से इस्लाम आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता है, हर चीज में गाइड करेगा आपको, और दो और दो चार की तरह। और ये गाइडेंस चूंकि अल्लाह की है, लिहाजा इसमें बहस का ऑप्शन क्या हो गया? बंद। इस्लाम के अलावा जब भी गैर मुस्लिम से बात करो ना, उनके 30-30, 40-40 साल अच्छे और बुरे को डिफाइन करने में निकल जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये समझाना ना कि अच्छा अकल से अगर फैसला करना शुरू कर दो, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप ये फैसला ही नहीं कर सकते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हर आदमी का क्राइटेरिया इसमें क्या है? अब देखो, गैर मुस्लिम कहते हैं जिना में कोई बुराई नहीं है, लड़की राजी लड़का राजी, तो क्या है इसमें? हम कहेंगे वलद जिना, बच्चे पैदा होते हैं, तो कह रहे क्या हो गया? तो उससे क्या होता है? बच्चे तो है ना वो। तो जो बाप है, जो जानी है, उसी को बाप मान लो।
ہم کہتے ہیں نہیں بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا, اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا, تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا, سنگل مدر ہو گیا. وہ کیا ہو گیا بھائی, سنگل مدر. ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے, تو کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا, ریاست پال لے گی. نہیں آئی بات میرا خیال بات سن, تو اسٹیٹ پال لے گی. تو ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ, یہ تو نیچر کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی, نیچر کیا ہوتا ہے, نیچر تو انسان خود بناتا ہے. او بھائی یہ برائی ہے, یہ گندا عمل ہے. ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں تمہارا کلچر ایسا ہے, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان, کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اما ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے, ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا, میں نے تیری پرورش کی, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی. آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا, یہ تو تیری نیچر ہے. ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر. اب وہ تیرا ہیڈک ہے, تو نے کیا کیا. نہیں یہی بات سمجھ. لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں, اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے, تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے, میں کہیں جا نہیں سکتا. میں نے تیری, تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں, ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں, وہ اچھی کیئر کریں گے. گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اس لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے, میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں. یہ کیا بھائی, تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو, آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف. اتنی آرا سامنے آئیں گی, اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے, گورا تھوڑی کہتا ہے. اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے یا نہیں, سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے, یہ سب کچھ کر دیا, تو ذہین وہی سمجھا جاتا ہے. تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. یہ رانگ نہیں ہے, یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ وہ. اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے. ہاں ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ ہم, وہ گورا تھا, دوست تو نہیں تھا, یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد. اس نے کہا, میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا. انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی, اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا. میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اماں یا دادی یا نانی کہہ دے نا اپنی خوشی سے مجھے ایدی سینٹر میں جمع کرا دو, اور ہم کرا دیں, تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. قوم اتنے جوتے مارے گی, بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے, اور اس کی اماں کہاں ہے ایدی سینٹر میں. اماں کہے گی بھی نہیں, اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے. اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں, کہنا تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز, تو یہ نارمل ہے. یہ تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو, تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے. جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا, اردو میں ہی ہے نا الحمدللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دی ہے, مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ ایسے. اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے, مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا, آپ کی بریکیں فیل ہیں, بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ دفعہ میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں. میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے, اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے, تو دونوں کا فرق دیکھ لو. ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے, چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر, ایسا ہی ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا, سسٹم ہی نہیں ہے. جو تباہی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے, اسلام کی وجہ سے. میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. یورپ میں ہم گئے, تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا. بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے, کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو, وہاں پہ بیمار کو لے جائیں. پان کی پیکیں اور تکیے, پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں, کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے. اور
یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولا گنڈا لینے کے لیے گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے یہ گورنمنٹ کا قصور ہے؟ حکومت کا قصور ہے. پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے، لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں، ان دواؤں کا الگ خرچہ، اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے، کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں آپ. یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی، کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو تین قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں، تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت، ایسا خاندانی، میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ جاؤں. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے، تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی، تو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بار بار نا ہل رہا ہے اور یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے بہت، اس لیے نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے بتاؤ وہاں علاج فری اور اتنا وی آئی پی علاج ہے کہ آپ کی سوچ، لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ، پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اسپتالوں میں چلے جاؤ، لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ، آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے، خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام، پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں، عوام اچھی ہے، ان کی عوام اتنی اچھی نہیں ہے، حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو، گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. تو یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے یہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں، ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے، کروڑوں کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا. اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو، لاکھوں لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز، معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیش کی معذرت، انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک ڈھیلا نہ دے رہی ہو. اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے سے. تو فالٹ پبلک کا نہیں ہے، فالٹ کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، مینجمنٹ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہاں جو گورنمنٹ نے اتنا بہترین علاج پبلک کو دیا ہوا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ آدھی تنخواہ آپ کی سیلری سے کٹ رہی ہے. اس کا مطلب گورنمنٹ صرف مینجمنٹ اچھی کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی آپ میرے پاس آتے ہو، مفتی صاحب مجھے سیکیورٹی نہیں ہے یار، سیکیورٹی دو مجھے یار، میں بہت ٹینشن ہوں، میں نے آپ کے لیے 6 گارڈ کا انتظام کر لیا، زبردست. آپ کو یار کیا مفتی صاحب، یہ تو ہمارے وزیر اعظم ہونے چاہیے. جب آپ کے پاس مہینے کی تنخواہ آئی نا تو 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی، 50,000 ملی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں کہا بھائی جو آپ کے 2.5 لاکھ تھے نا، جو 3 لاکھ 2.5 لاکھ جو تھے نا، وہ میں نے بینک والوں سے بات کی ہے، جو اس دن میں نے آپ سے پیپر پہ سائن کروائے تھے نا، وہ یہی تھے کہ آئندہ آپ کی تنخواہ سے 2.5 لاکھ کس کو ملیں گے؟ مجھے ملیں گے، 50 آپ کو ملیں گے، اور اس کے لیے میں آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کروں گا. آئی بات سامنے؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. او بھائی مفتی صاحب نے کیا کون سا تیر مار لیا؟ تیری تنخواہ تھی، صحیح ہے نا، 3 لاکھ تھی، اب تجھے 50,000 مل رہے ہیں، 2.5 لاکھ ہم تیری سیکیورٹی کے لیے. ہاں یہ کام کیا کہ اس میں ایمانداری ہے، اس میں 2 نمبری نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ اتنا ٹیکس نہیں لیتی، کچھ بھی نہیں لیتی، تو سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی. باقی جتنا لیتی ہے دیتی الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ تو جتنا ٹیکس لے رہی ہے نا وہ اتنا بالکل بھی نہیں دے رہی. تو سارا فالٹ گورنمنٹ کا ہے، حکومت کا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر ہم اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اچھائی اور برائی جو ہے نا، جب تک آپ اسلام سے نہیں سیکھو گے آپ ساری زندگی کس میں رہو گے؟ کنفیوژن میں، ٹینشن میں، کنفیوژن میں. کیونکہ ڈیبیٹ اگر کرنے پر آ گئے نا تو پھر سکھوں کی اپنی رائے ہے. سکھ کہتے ہیں بال بڑھاؤ، بغلوں کے بال بھی بڑھاؤ، زیر ناف بال بھی بڑھاؤ. وہ ایک اپنی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو نیچر تو یہی ہے نا کہ بال جب ہوتے ہیں اگ رہے ہیں تو اگنے دو ان کو. میں نے وہ بیان کیا، ایک سکھ نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اسلام میں جو بالوں کے صفائی کا حکم ہے وہ تو اس لیے کہ وہاں پانی وانی کا انتظام عرب کے صحراؤں میں کم انتظام ہوتا تھا، تو اس لیے، ورنہ وغیرہ وغیرہ بھی. میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے.
تو ان کی اپنا ایک کانسیپٹ ہے. ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا, شکر ہے انٹرویو کے دوران سامنے کو کسی نے میز رکھ دی تھی. ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ برہنہ پیدا ہوتے ہیں تو جو انسان کی نیچر ہے وہ برہنہ رہنا ہی ہے. یہ کپڑے بعد میں آپ نے ایڈ کیے, یہ نیچرل نہیں ہے, تو نیچر سے بغاوت ہے. یہ جیسے پیدا ہوئے, جو انہوں نے کہا اگر اللہ کو لباس پسند ہے, خدا کو, بھگوان کو, تو کپڑے پہنا کے پیدا کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ میز سامنے رکھی ہوئی تھی, ورنہ ہمیں بالکل فطرت کا اصل حالت میں مشاہدہ کرنا پڑتا, اور ظاہر ہے پھر نہیں کرتے مشاہدہ, پھر یہ بات بھی آپ تک کیسے پہنچتی میں. تو عقل استعمال کرو گے بھائی, ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے. تبھی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, لبرل طبقہ, اس کو آپ دیکھو, یہ سارے افلاطون ہوتے ہیں اس میں. کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھو نا جو مذہب کو فالو نہیں کرتا, اس کی تقریر سنو, آپ کو لگے گا اس سے بڑا سائنسدان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. دوسرے کے پاس بیٹھو گے, لگے گا اس سے بڑا سائنٹسٹ دنیا میں کوئی فلاسفر پیدا ہی نہیں ہوا. تیسرے کے پاس بیٹھو گے, لگے گا اس سے بڑا فلاسفر دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر سب متفق ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, کہ بھئی شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے, زنا کرنا کوئی برائی نہیں ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا کوئی برائی نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ یہ چیزیں سب میں کیا ہیں, کامن ہے. ان کے ہاں اچھے کا مطلب مسکرا کے بات. ایئر ہوسٹس ان کے ہاں بہت اچھی ہوتی ہے. ایئر ہوسٹس کیا ہوتی ہے, اور W11 کا کنڈکٹر بہت گندا ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. وہ 4K میں سفر کیا, 4K اور 4J, پہلے تو بہت ہوتا تھا سفر نا. 4J میں آپ سفر کرو, اچھائی اور برائی کا اگر کرائٹیریا ہے نا, تو 4J اور 4K کا ڈرائیور اور کنڈکٹر, آپ کا دل کرے گا دونوں پہ فتوا لگاؤ گے, دونوں کہاں جائیں گے, جہنم میں. ایسے ایسے چلا رہا ہوتا ہے, یوں کر کھڑا کر دے گا کہیں بس کو, تو پولیس آئے گی اس کو چلانے کے لیے, چلے گا ہی نہیں. چلائے گا تو ایسے چلائے گا کہ آدمی کہے گا کھڑکی سے نہ گر جائیں ہم. لیکن یہی حال آپ جب ایئر ہوسٹس کا دیکھتے ہیں, ایئر ہوسٹس میں ایسے نہیں ہوتا بھائی. ایئر ہوسٹس کنڈکٹر W11 کا وہ پہلے ایک دفعہ تمیز سے کہے گا آگے چلے جاؤ. بھائی آگے جگہ نہیں ہے, کدھر گھسیڑ رہا ہے یار تو ہم کو, جگہ ہوتی ہے نہیں, وہ کہے گا جائے. اور کتنی مرضی بس بھری بھی ہو, ایک دروازے سے چڑھے گا, حالانکہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. سب سے کرایہ لیتے ہوئے جیب بھی نہیں کٹے گی, جیب کترے کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جیب نہیں کاٹنی ہے میں نے, اور اگلے دروازے سے اتر جائے. دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, اور آپ کو آگے گھسیڑتا رہے گا. تو کہیں اخلاق نظر نہیں آتے. اخلاق ایئر ہوسٹس کے پاس ہیں. 20 دفعہ بھی آپ بٹن دبائیں, بیل بجائیں, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئے گی, مسکرا کے بات کرے گی. تو دیکھنے میں کیا ہے بھائی, بہت اچھی. لیکن میں یہ تو بھی وہ مثالیں دے رہا ہوں نا کہ اچھائی برائی. ابھی تو میں پھر اب بتاؤں گا نا کہ اسلام کو اگر فالو کرنا ہے تو بھائی اسلام کی نظر میں اچھے اور برے کا معیار وہ نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے, وہ نہیں ہے. اسلام کہیں اور سے ابتدا کرتا ہے اچھے اور برے ہونے کی. تو آپ میرے بھائی یا تو اسلام کو فالو کرو یا اسلام کے علاوہ کو. ہم نظریاتی طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہے, ہم اسلام کو صرف اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر میں فالو کرنے کی ہمیں کلچر کیا کرتا ہے, پرمیشن دیتا ہے. جہاں کلچر اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کلچر پہلے, اسلام بعد میں. تو ہماری جو بھائی جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کو کلچر پہ فوقیت دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کنفیوژن ختم کر رہا ہے آپ کی. جب ہم مسلمان, دیکھو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, آپ بھی آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. میں شراب الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا بھائی؟ کبھی آپ نے اس کی گہرائی میں غور کیا؟ آپ بھی نہیں پیتے, کبھی غور کیا کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے. بھائی ہم مسلم ہیں, اس قرآن میں کیا ہے, حرام ہے, ختم. غیر مسلموں کا یہ بحث ہوتی ہے یار اگر پینے میں زیادہ پیو تو نشہ آتا ہے, تو اس سے ٹکر کا خطرہ ہوتا ہے, تو تھوڑی پی لو. یہ ان کے آئے نا بھائی اتنی پیو. تبھی ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پائلٹ کا بھی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تو نہیں پی لی. پتا چلا کہ جہاز لے جانا تھا آپ نے, سوئٹزرلینڈ لے کے جانا تھا, اور آپ کوئٹہ میں اتار دیا آپ نے, کراچی میں اتار دیا آپ نے, لاہور میں اتار دیا آپ نے. اب کیا کریں, بہت سے چٹکلے بہت پرانے ہو گئے لیکن بار بار سنانے کا دل کرتا ہے. وہ ایک ٹریول ایجنٹ نے, پاکستان میں پیسے کھاتے ہیں نا ٹریول ایجنٹ, پہلے لانچ کے ذریعے جایا کرتے تھے,
تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے, بھائی مجھے تو قطر میں اتار دے, یا مجھے جو ہے نا عمان میں اتار دے, عمان میں. تو وہ گھما کے نا سمندر میں گوادر پہ اتار دیا اس کو. اب سمندر میں جا کے نہیں پتا چلتا کہاں رہے, ریگستان پہ اتارا, بولا اب تو خود ہی عمان نکل جا. اب وہ ریگستان میں عمان تلاش کر رہا ہے, یار ہے کدھر. ایک بندہ ملا کہ یار عمان کدھر, اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس نے کہا میں کہاں گھوم رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے ٹریول ایجنٹ نے زیادہ پی لی ہو, کیا خیال. تو غیر مسلموں کے ہاں جو ہے نا کہ شراب بھائی ایکچولی اتنے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی لیگل ہے. ان کے ہاں حلال و حرام کا معیار کیا ہے کہ لیگل ہے, انلیگل نہ کی کرو, لیگل میں کوئی حرج نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے تو لیگل ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی, قرآن نے, حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہیں, یہ چیزیں ناپاک ہیں. ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پی کے آپ کو کچھ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, ناپاک کپڑوں پہ لگے گی, نماز نہیں ہوگی. ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس بحث میں نہیں پڑو کہ اس کے پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خدائی قانون ہے, خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ خدائی حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں. اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی حکم دیا, فرشتوں نے کر لیا. شیطان نے کیوں پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو, فرشتوں کو بھی کہا. فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے, شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سب کے سب نے, شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑھی تو اس دور میں تھی, ایکچولی وہ تو یوں تھا, ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی ناجائز ہے اسلام میں, ایکچولی وہ تو یوں تھی, اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ جیسے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں, وہ ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا 2-4 احکام رہ گئے ہیں آخر میں. جو جناب پروفیسر غامدی صاحب جس طرح کا اسلام مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا, ایک آدھی ٹوپی چھوڑی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر, اور 2-4 بس چیزیں رہ جائیں گی, باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا, وہ سارا ایکچولی کر کے نا. ابھی ان کا لیٹسٹ فتویٰ آیا کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا, صحیح ہے نا. اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پہ نبی نے مسح کیا ہے تو اس پہ بھی مسح کر لیں آپ. بھائی قیاس کی شرائط ہوتی ہیں, قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا, اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے, کن صورتوں میں جائز ہے, کن صورتوں میں ناجائز ہے, دلالت النص کیا ہوتا ہے, قیاس کیا ہوتا ہے, پوری ڈیٹیل ایسے ہی. ورنہ تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پہ جب مسح کیا ہے نبی نے تو موزوں پہ تو 3 انگلیوں سے مسح کیا ہے یوں کر کے, پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے. تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پہ آپ مسح بھی پورا ضروری نہیں ہے, ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں تو بھی مسح کافی ہے, کیونکہ نبی نے تو 3 انگلیوں سے ساکس پہ مسح, جو چمڑے کے موزے یا اس ٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح سے مسح. تو کوئی تک نہیں ہے. فتویٰ دیا تھا محترم نے کورونا کے دنوں میں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اقتدا کر سکتے ہیں. اور بھائی آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح, ٹیلی ویژن پہ کیسے اقتدا ہوگی؟ جماعت تو تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے, اجماع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے. جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں. اب اس کا فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں, ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ اقتدا کر رہے ہیں کراچی میں, تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے, اسلام آباد کیا ہے دور ہے. تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مقتدی 1000 کلومیٹر آگے ہیں, 1500 کلومیٹر, اور امام 1500 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ جو جدید فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں لیکن یہ کھوکھلے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پراپر, جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں, اور یہ جو صحابہ کرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت ہو. چند مخصوص صحابہ تھے, پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے, وہ تو مخصوص طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے. اجارہ تو ایسے تو میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے,
آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے، یہ غلط ہے. اجارہ داری نہیں ہے، جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین پر، علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے، لیکن بنے تو صحیح. بنے بغیر فتویٰ دے گا وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا لے کے چل رہا تھا یار؟ میں وہ تو چل رہا تھا، ایک خاص واقعہ بیان کر رہا تھا. ہاں، وہ پینے کی مثال دے رہا تھا. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے، اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی